درمیان اگر درمیان سے یہ واسطہ ہٹ جائے تو پھر ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق، ہمارا واسطہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جاتا ہے. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے کے کٹ جانے کا مطلب یہ کہ قرآن حکیم سے ہمارا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، سنت سے ہمارا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اور حدیثوں سے ہمارا رابطہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں اس حدیث پاک کی روشنی میں. لہذا یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، یہ پروپیگنڈا نہیں کیا جا سکتا کہ اہل حدیث صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث منع کرتی ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھو اور صحابہ کرام کی یہ عظمت ہے. پروپیگنڈے تو بہت ہوتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. قیاس کے منکر ہیں. کون قیاس کے منکر ہے؟ اجماع کے منکر ہے. کون اجماع کا منکر ہے؟ صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے. کون بھائی؟ ائمہ کرام کے گستاخ ہیں. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سارے لوگ ہمارے نزدیک محترم ہیں. وہ پیش کر دیا گیا کہ اگر اجتہاد صحیح ہے تو 2 اجر، اجتہاد غلط ہے تب بھی 1 اجر. یہ ہے مقام ہے علماء کا، مجتہدین کا. مجتہدین کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ، صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ، ائمہ کرام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ. اور آپ نے سن لیا کہ قرآن اور حدیث کے بارے میں ہمارا عقیدہ اس حدیث کی روشنی میں کیا ہے. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث موجود تھی کہ نہیں؟ ارے بھی قرآن کے ساتھ ہی تو آئی ہے وہ. اچھا قرآن کے ساتھ جب آئی ہے تو حدیث کے ماننے والے موجود، حدیث کے ماننے والے موجود. لہذا اصحاب الحدیث اس وقت بھی موجود تھے نبی کے زمانے سے. حدیث کو کوئی بھی مانے وہ اصحاب الحدیث ہے، وہ اہل الحدیث ہے. تو اس لفظ سے چڑھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں. حدیث موجود ہو، اس پر عمل کرنے والے موجود ہوں، تو جو عمل کریں گے، جو لکھیں گے، جو لکھ رہا ہے وہ بھی اہل الحدیث ہے، عمل کر رہا ہے وہ بھی اہل الحدیث ہے، جو سن رہا ہے وہ بھی اہل الحدیث ہے. اچھا آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، پھر یہ نام کیوں نہیں رکھا گیا صحابہ کرام کے زمانے میں؟ نام رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں اس وقت صرف اسلام تھا، اس کے مقابلے میں غیر اسلام تھا، تو ضرورت نہیں تھی. آپ نے کبھی یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے؟ ایسا کبھی کہا؟ اس لیے کہ آپ کی زبان مبارک سے جو نکلا وہ سب صحیح تھا. حدیث جو نکلی وہ صحیح تھی، ضعیف کا تصور نہیں تھا. ہاں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب حدیثوں کے اندر ملاوٹیں آئیں تو ضروری ہو گیا کہ یہ کہا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے. یہ تو تمام مسالک کے علماء، تمام مسالک کے محدثین اور ائمہ مانتے ہیں اس کو. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھوڑی کہا جاتا تھا یہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے. ایسا تھا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ایسا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ چیز نہیں تھی. لیکن بعد میں علماء نے، بعد میں تابعین نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ پہلے حدیث میں ملاوٹ نہیں تھی، بعد میں ملاوٹ ہوئی تو ضروری ہو گیا کہ کہا جائے امتیاز کے لیے کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، اور پھر سندوں کی چکی ہوئی. تو ایسے ہی صحابہ کرام کا نام اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ تو عمل کرتے ہی تھے. وہاں تو صرف اسلام تھا، تو اسلام موجود تھا، غیر اسلام سے امتیاز کرنے کے لیے صرف مسلم نام تھا. لیکن بعد میں جب بدعتوں نے رواج پایا تو مسلم کے ساتھ ساتھ اہل السنہ لگانا ضروری ہو گیا کہ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اہل السنہ کون ہے اور اہل البدع کون ہے. ضروری ہو گیا. اور پھر چونکہ سنتوں کا پتہ حدیث سے چلتا ہے، اب کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیسے عمل کریں گے آپ؟ ایک مسئلہ دیکھیں کتنا پیارا ہے. پہلے وہ حدیث بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر یہ بحث کرتا ہوں. حدیث اس طرح: وعن میسرة رأيت عليا رضي الله تعالى عنه شرب قائما فقلت تشرب وانت قائم؟ قال ان اشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وان اشرب قائدا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائدا. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. عادت کے مطابق میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے اور اس روایت کے راوی حضرت میسرہ ہیں. حضرت میسرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں.
शरिबा काइमन, खड़े होकर के पानी पी रहे हैं। अच्छा, मैंने पूछा फकुलतु तशरबु अंत काइमन, आप खड़े होकर पानी पी रहे? अब देखिए हजरत अली का जवाब देखिए, फरमाया इन अशरब काइमन फकद रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइमन, अगर मैं खड़े होकर पानी पी रहा हूं तो मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होकर पानी पीते देखा है। वहीं अशरब काइदन, और अगर मैं बैठकर पानी पी रहा हूं तो फकद रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशरबु काइदन, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठकर भी पानी पीते देखा है। पता ये चला कि आदमी खड़े होकर भी पानी पी सकता है, बैठकर भी पानी पी सकता है। अगर आदमी को कोई तकलीफ है, आदमी को खड़े होकर पानी पी सकता है, और अगर तकलीफ ना भी हो, हजरत अली को कोई तकलीफ नहीं थी, आपने खड़े होकर के बताया कि इस तरीके से भी आदमी अमल कर सकता है, लेकिन बैठकर पानी पीना अफजल है। और जमहूर का ये मसलक है, जमहूर का ये मसलक है, बैठकर पीना अफजल है लेकिन खड़े होकर पानी पीने की इजाजत है। अब देखिए आप, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद थी, मैंने पूरी बात आपके सामने रख दी है। अब ये मसला इस तरीके का आए तो आपके सामने ये हदीस ऐसे रख दी जाए। एक तो बहुत प्यारा इस्तिदलाल किया है इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह ने। मुझे हैरत होती है हजरत इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह की फुकाहत पर कि आदमी गूंगा हो, आदमी के हाथ ना हो तो तलाक कैसे दे। आप ये हदीस सुनकर हैरत ज़दा रह जाएंगे कि पूरी हदीस इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह किताबुत तलाक के अंदर लाए, मगर पूरी हदीस के अंदर तलाक का तोय मौजूद नहीं है। चलिए वो हदीस आपके सामने पहले पेश करता हूं, और हजरत इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह का कयास, और हजरत इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह का इज्तिहाद, और हजरत इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह की फुकाहत देखिए कि कितने बड़े फकीह थे और कितना शानदार इज्तिहाद है ये। देखिए कोई सवाल ये करे कि आदमी गूंगा है, आदमी गूंगा है, बोल नहीं सकता, आदमी के हाथ कटे हुए लिख नहीं सकता, तो आदमी अगर तलाक देना चाहे, गूंगा बोल नहीं सकता, आदमी के हाथ कटे हुए हैं, गूंगा भी हाथ कटे हुए, लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो तलाक किस तरह दे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम नसई एक रिवायत ला रहे हैं नसई शरीफ किताबुत तलाक के अंदर, और उसी से इस्तिदलाल फरमा रहे हैं, जबकि पूरी रिवायत मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, पूरी रिवायत के अंदर तलाक का तोय मौजूद नहीं है। देखिए यह हदीस देखिए, हदीस इस तरह, वान अनसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल काना ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलुन फारसियुन तय्यिबुल मरका फअता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन व इंदहु आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फअौमा इलैहि बियदिही अन ताल व औमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला आयशा ay व हादिही फअौमा इलैहिल आखरु बियदी हाकदा अल्लाह मर्रतैन व सलासन रवाहु नसई फी किताब तलाक। हजरत इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक को ऐसे किताब तलाक के अंदर लाए। हुआ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पड़ोसी था, कहाँ का, फारस का रहने वाला। काना ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलुन फारसियुन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पड़ोसी था फारस का रहने वाला, तय्यिबुल मरका, जो गोश्त बहुत अच्छा बनाता था, गोश्त बहुत अच्छा। बाज औरतें गोश्त बहुत अच्छा बनाती है, जो खाते हैं खींचते हैं वो हैं, बाद लोग बहुत खाने वाले, बाप मीनू देते बाकायदा है, इतने किलो गोश्त होना चाहिए, वो भी मुर्गे का, इतने किलो गोश्त होना चाहिए बकरे का। तो ये आदमी गोश्त बहुत अच्छा बनाता था, तय्यिबुल मरका शोरबा, गोश्त बहुत अच्छा बनाता था। ये आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देना चाहा, तो क्या बोला, फाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दावत देने के लिए आया, गोश्त बनाया था इसने, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने के लिए आया, और आपके पास हजरत आयशा बैठी हुई थी। तो उस आदमी ने कहा फअौमा इलैहि बियदिही अन ताल, आपसे ये कहा, इशारे से बोल रहा है, अंताल, ये क्या आई है, ऐसा बोला, फअौमा इलैहि बियदिही अन ताल, हाथ से इशारा किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ लिया कि यह आदमी मुझे दावत देने के लिए आया है। आपने फरमाया, हजरत आयशा की तरफ इशारा करके उंगली से, आपने भी इशारे से, ऐ भाभी, उसने कहा, आपने फरमाया। देखिए दावत देने के लिए आया है, कह रहा है आप फरमा रहे हैं हजरत आयशा, बोला नहीं। अब ये हदीस पूरी हजरत इमाम नसई इसको किताबुत तलाक में ला रहे, ये बताने के लिए कि अगर आदमी जबान से कलिमात ना बोले
لیکن ایسا اشارہ کرے جو اشارہ مفہوم ہو، جو اشارہ سمجھا جائے. جیسے امام نسائی باب باندھتے ہیں، باب طلاق بالاشارۃ المفہومہ، یہ باب ہے ایسے طلاق کا جو ایسے اشارے سے دی جائے جو اشارہ مفہوم ہو، جو اشارہ اچھی طریقے سے سمجھا جائے. اب دیکھیے اس حدیث کے اندر طلاق کا توئے نہیں ہے، مگر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہات دیکھیں کہ اس کو کتاب الطلاق کے اندر لائے ہیں اور ایک مسئلہ نکالا انہوں نے فقہ کا کہ اگر کوئی آدمی گونگا ہے تو گونگا اگر اشارے سے طلاق دے دیتا ہے اور وہ اشارہ مفہوم ہوتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، تو طلاق پڑ جائے گی. ایسے ہی آدمی اگر فون کے اوپر طلاق دے اور اس کی آواز پہچان لی جائے، طلاق پڑ جائے گی. اسی طرح آدمی اگر ہاتھ سے لکھ دے طلاق بالکتابہ لکھ دے اور اس کی رائٹنگ پہچانی جا رہی ہو تو وہ اشارے مفہومہ ہے. لہذا ہاتھ سے لکھی ہوئی اس رائٹنگ کو اگر پہچانا جا سکتا ہو، اشارے مفہومہ کی حد میں داخل ہے، طلاق پڑ جائے گی. طلاق بالکتابہ، طلاق بالاشارۃ المفہومہ، یہ ساری چیزیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک سے نکالی. دیکھ رہے ہیں آپ فقہات ان کی. تو اس طریقے کی فقہ کا، اس طریقے کے قیاس کا، اس طریقے کے اجتہاد کا کون انکار کرتا ہے؟ کون منکر ہے اس کا؟ دیکھیں اسی حدیث سے انہوں نے استدلال کیا اور بڑا پیارا استدلال فرمایا ہے حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ. اس حدیث کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ حدیث موجود تھی، اصحاب الحدیث موجود تھے. نام کیوں نہیں رکھا گیا؟ نام کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ مقابل میں صرف غیر اسلام تھا، لہذا اسلام ہی اس وقت امتیاز کے لیے کافی تھا. بعد میں بدعتیں جب آئیں تو امتیاز کے لیے اہل السنہ الگ ہو گئے تاکہ اہل بدعت سے ممتاز ہو جائے. اور چونکہ سنت کا پتہ لگتا تھا حدیث سے، اس لیے کہ آپ سنت کو کہاں دیکھیں گے؟ حدیث ہی میں. تو سنت کہاں ملے گی نبی کی؟ ارے بھائی بخار کو آپ کہاں دکھائیں گے؟ بخار تو عرض ہے نا، اس کو جوہر میں دکھائیں گے نا. اگر آپ کو بخار دکھانا ہو، سفیدی دکھانی ہو تو سفیدی کہاں دکھائیں گے؟ خارج میں. آپ ایسے دکھا سکتے ہیں سفیدی ہے نہ، اس کو جوہر میں دکھائیں گے آپ. تو اسی طریقے سے بخار عرض ہے، اس کو جوہر میں دکھائیں گے. ایسے ہی سفیدی یہ عرض ہے، اس کو جوہر میں دکھائیں گے. ایسے ہی سنت، اس کے جاننے کا طریقہ حدیث ہے. حدیث میں آپ کی سنتیں معلوم ہوتی ہے. لہذا نقطہ یہ ملا، جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ دے وہ اہل السنہ ہو گیا، اس لیے کہ سنت کا پتہ حدیث سے لگتا ہے. لہذا اہل الحدیث کہہ دیا تو اہل السنہ ہو گیا، اس لیے کہ سنت کے جاننے کا واحد طریقہ صرف حدیث ہے. لہذا اہل الحدیث اور اس کو سنت کہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سنت خود حدیث پاک کے اندر داخل ہو گئی، اس لیے کہ سنت کو جاننے کا طریقہ حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. جی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث پاک دیکھیے، ان معاویہ بن قرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفۃ من امتی. 5 منٹ کے سامنے صرف 5 منٹ آپ شانتی بنائے رکھیں. 5 منٹ صرف شیخ تقریر کریں گے کیونکہ پتھر سے بہت زیادہ شیخ کو چوٹ لگتی ہے. 5 منٹ صرف یہ کریں. معاویہ بن قرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال. شیخ اتنا مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، یہ ساری چیزیں فقہ کی کتابوں میں اور تمام چیزوں میں ہم نے پڑھ رکھی ہے. ہمیں کوئی نہ سمجھائے کہ مکروہ تحریمی کیا اور مکروہ تنزیہی کیا ہے. ایک حدیث پڑھنے کے لیے آدمی کو سلیقہ نہیں، یہ بھی کھڑا کر دیا جائے کہ ایک حدیث پڑھ دو. ایک حدیث نہیں پڑھ سکتا آدمی ہے ان سے. عجیب بات ہے، عجیب حالت ہے. صلاح وعن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث رواہ الترمذی فی کتاب الفتن. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں. حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام والے خراب ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی خیر نہیں. اور ایک بات یاد رکھو کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا. ایک گروہ، لا تزال طائفۃ، ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا.
اسے رسوا کرنے والے قطعاً اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ حضرت محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کا حوالہ دیتے ہوئے، علی ابن مدینی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد حضرت علی ابن مدینی کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث ہیں، یعنی اہل الحدیث ہیں۔ اور یہاں میں فرق بتا دوں، محدث ایک اصطلاح ہے جو خاص ہے اور اہل الحدیث عام ہے۔ محدث کہتے ہیں عالم بالحدیث کو، جو حدیث کو لکھے، حدیث کا سماع کرے، حدیث کو روایت کرے، اور اہل الحدیث عام ہے۔ محدث اور اہل الحدیث کے اندر عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر محدث اہل حدیث ہوتا ہے، ہر اہل حدیث محدث نہیں۔ اہل الحدیث کے اندر عالم بالحدیث اور عامل بالحدیث دونوں کے دونوں شامل ہیں۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کے علی ابن مدینی کا تفسیرہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ وہ گروہ جو قیامت تک میری امت کے اندر رہے گا، میرے زمانے سے لے کر کے تا قیام قیامت، جبکہ سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب کی طرف سے نکلے اس وقت تک ایک گروہ رہے گا، ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا اور اسے رسوا کرنے والے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ علی ابن مدینی کا حوالہ دیتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اصحاب الحدیث، وہ اصحاب الحدیث ہیں۔ اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث دونوں کا مطلب ایک ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب الجنہ کو اہل الجنہ بھی کہا ہے، اسی طریقے سے اصحاب النار کو اہل النار بھی کہا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا اور وہ قیامت تک رہے گا، زمانے نبوی سے لے کر کے۔ اب ظاہر ہے کہ زمانے نبوی کے اندر افتراق نہیں تھا، عہد نبوی کے اندر کوئی فرقہ نہیں تھا، فرقے بعد میں بنے، اور یہ فرقہ زمانے نبوی سے تا قیام قیامت رہے گا۔ اب اس حدیث کے آئینے میں ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ طائفہ کون ہے۔ اور حضرت علی ابن مدینی کا حوالہ اس لیے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے، الحمدللہ یہاں جتنے بھی عاقل موجود ہیں ایک بات کہی گئی اس پر حدیث پاک پیش کی گئی۔ یہاں تو آدمی پوری تقریر کر جاتا ہے، نہ ایک آیت پڑھتا ہے نہ ایک حدیث پڑھتا ہے۔ یہاں ہر دعوے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی گئی ہے اور آیت کریمہ کا حوالہ دیا گیا ہے، اور آخر میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک سے اہل الحدیث مراد لیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔